لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وطه وياسين ومزمل ومدثر رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وولایتہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات. کربلا والوں پہ پرویز جو ہم روتے ہیں، کربلا والوں پہ پرویز جو ہم روتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیوں آپ کو غم ہوتا ہے. نہیں سداد بھائی، کربلا والوں پہ پرویز جو ہم روتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیوں آپ کو غم ہوتا ہے. یاد آ جاتے ہیں خیبر کے بھگوڑے ان کو جب عزادار کے ہاتھوں میں علم ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ نر حیدری. کربلا والوں پہ پرویز جو ہم روتے ہیں. ابھی باب الحوائج کے فضائل مولانا سے آپ سماعت فرما رہے تھے. یہ کون باب الحوائج ہے؟ 4 مصرع میں سماعت فرمائیں. قسم خدا کی شہزادی کہ اس تمنا کو کوزے میں بند کر دیا ہے شاعر نے. کہتا ہے کہ علی کے لال تھے شاہ انام ہو جاتے. علی کے لال تھے شاہ انام ہو جاتے. شریک آل نبی لا کلام ہو جاتے. وفائی حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا. علی کے لال تھے لیکن عزادارو آج ہم فضائل کے ساتھ ساتھ اس بی بی کو پرسہ دینے آئے ہیں جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی. اس بی بی کے ساتھ اسے بھی پرسہ دینا ہے جس کے بھائی کے سامنے تماچے مارے گئے. میں ٹھہر کے پڑھا ہوں تاکہ آپ اپنی اپنی جگہ خاموش ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں.
آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ غور کرے کہ کسی بھائی کے سامنے کسی کو تماچا مارا جائے، بھائی مجبور ہو۔ بلکہ میں نے مسائل میں مقاتل میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب بی بی کو اونٹ کی پشت پر باندھنے کی تیاری چل رہی تھی تو بی بی کہہ رہی تھی بھیا ہمیں ان شمر سے بچا لو، رولو عزادارو۔ آج یہ 24 محرم وہ امام دنیا سے چلا گیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اس لیے کہ جب ہم روتے ہیں نا، یہ آنکھوں سے جیسے ہی اشک حسین نکلتا ہے، ٹوٹی پسلیاں سنبھالنے والی معروبال بڑھا دیتی ہے۔ بیچ میں گفتگو نہ کریں، میں بس تھوڑی سی تمہید بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ قبلہ سامنے کھڑے ہیں، ان کے سامنے بالکل رکن دیتی ہے زبان، ہمارے قبلہ بڑی خدمتیں ان کی ہے، لیکن کیا کریں؟ کیا کریں اس بیوی کا جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی؟ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ان جسموں پہ جن کی ہڈیاں توڑ دی گئی۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ وقت کا امام سلام کر رہا ہے، کس کی پسلیاں توڑی گئی تھی؟ ایک پسلی جس کی توڑی گئی تھی اسے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کہتے ہیں، جو آپ کے درمیان میں آئی ہوئی۔ ایک اس قاسم کی پسلیاں ٹوٹی تھی جس کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے زندگی میں۔ تیسری پسلیاں کسی ٹوٹی؟ 4 سال کی حسین کی یتیمہ ہے، جب اس کے پوٹ پہ باندھی گئی تو چلا کے کہتی تھی بھیا ہمیں بچا لو، میری پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ میری ماں بہنوں تمہاری گودیاں آباد رہیں۔ آج ابھی کسی بچی کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میں وہ آئی ہے کہ جب بھی اس نے اپنے بابا کا نام لیا ہے نا اسے تماچے مارے گئے۔ آپ کی آوازیں بند ہو گئی۔ آج بھی مصائبوں میں سنا گیا ہے یہ بی بی کہیں بھی آتی ہے نا اس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ 2-4 جملے پھر اس کے بعد مصائب آگے کے۔ سید سجاد، قبلہ سید سجاد سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا؟ 4 سال کی بہن سکینہ نے پوچھا بھیا پیاس کی کس نے قسمیں؟ کیا سن نہیں میری ماں بہن؟ ایک خیال رکھنا، سنبھل کے کھڑی ہونا، کہیں وہ ٹوٹی پسلیاں والی ماں حسین کا پرسہ لے لے تمہارے درمیان میں کھڑی ہے۔ یادادارو شرمانا نہیں، آج دنیا سے وہ چلا گیا جو خون کے آنسو ہوتا تھا۔ قیامت ہے، دیکھیں گے سرکار بھائی ہے، آپ باب الحواج کے بہت چہیتی ہیں، لیکن باب الحواج کی چہیتی ہے جس کو سکینہ کہتے ہیں۔ اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہے، محسوس کیجئے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے،
پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توخ ہے، مجبور بھائی ہے۔ مجبور بھائی کے سامنے بہن کہہ رہی ہے بھیا پیاز کی کتنی قسمیں، پیاز کی کتنی قسمیں؟ سید سجاد نے کہا بہن پیاز کی 4 قسمیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے کہ پہلی قسم یہ ہے کہ زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی تھی میرا بھیا اکبر نے جب بابا کے دہن میں زبان دی تھی تو یہ کہا تھا بابا میری زبان میں آپ سے زیادہ کا نوجوانوں تمہاری نوجوانی سلامت رہے۔ ابھی آپ اکبر کا جنازہ اٹھائیں گے جس کے کلیجے میں برچی کی یعنی توڑی گئی تھی۔ بس اس کے بعد چونکہ علم کو پرچم پہلے برآمد ہوگا، پرچم کو ساتھ لائیے سامنے۔ یہ پرچم میں ایک مشق سکینہ ہے جو شہزادی سے منسوب ہے، وہی روک لیجیے، ذہن میں رکھیے گا کہ پرچم میں شہزادی کی مشق سکینہ ہے۔ کہا بھیا پیاز کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ کہا ایک قسم یہ ہے کہ زبان میں کانٹے پڑ جائیں۔ بابا کو یاد کیا چھوٹی شہزادی، کہا دوسری قسم کیا ہے؟ کہا کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے نا تو انسان تڑپتا ہے۔ کہا بابا اس منزل بھیا اس منزل پہ میرا اصغر موجود تھا کہ جھولے میں میرا علی اصغر تڑپ رہا تھا، اتنا پیاسا تھا میرا علی اصغر۔ بس وقت کافی ہو جائے گا تمہید میں۔ اس کے بعد سنے کہیں بابا بھیا پیاس کی آخری قسم کیا ہے، آخری شدت کیا ہے؟ کہا بہنا جب پیاس آخری شدت پہ آتی ہے نا تو جسم جو ہے گوشت جو ہے ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بار جناب سکینہ نے کہا بھیا تیری سکینہ کی وہی حالت ہے کہ ہڈیاں جو ہے اسی باب الہوا سے منسوب۔ یہ تبرکات آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ جو کہیں جناب زینب کی چادر ہے وہ چادر ہے جو کربلا کے میدان میں شہزادی سے لوٹ لی گئی تھی۔ ادب کے ساتھ اسے بوسہ دیجئے گا۔ یہ عزاداروں ایک ایک تابوت آتے کے تبرکات برآمد ہوگا، آپ پرسہ دیتے رہیے گا اور روتے رہیے گا۔ اس بی بی کو پرسہ دیجئے گا جو بی بی یہاں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ عزاداروں ایسے تبرکات برآمد کرتے رہیے۔ ابھی دیکھیے کربلا کا میدان ہے نا، کربلا کا میدان ہے۔ آئیے اس کے بعد جو تابوت برآمد ہو رہا ہے، جس کو آپ میں بار بار کہتا ہوں جب بھی کوئی تابوت برآمد ہو رہا تو آپ ادب سے پرسہ دیجئے گا۔ یہ شہداء کے یہاں پہ عبداللہ ابن مسلم کا تابوت ہے۔ جانتے ہیں یہ کون عبداللہ ہے؟ کہ عبداللہ کربلا کے میدان میں آ گئے، غضب کی جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے کہتے تھے کہ لئینو میں مسلم کا بیٹا ہوں جسے کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ غضب کی جنگ کی جناب عبداللہ نے 80 واسجان ظالموں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، عبداللہ کے پیشانی پہ لگا، عبداللہ نے ہاتھ رکھا، پیشانی میں وہ تیر ہاتھ چلنے لگ گیا، اس کے پاس تیر سے زمین پہ تشریف آئے۔ اس طرح جناب عبداللہ ساتھ میں مسلم کے اس بیٹے کا اس رقیہ کو پرسہ دینا جو عباس کی بہن ہے، جو کربلا کے میدان میں۔ عزاداروں یہ بھی جناب ابراہیم، یہ جناب مسلم کے بیٹے ہیں۔ جب بڑے بھائی کو خون میں غلطا ہوا دیکھا یہ میدان میں گئے اور ظالموں نے انہیں بھی
کر دیا. میں کہوں گا عباس کی بہن جناب رقیہ آؤ، ہم آپ کے بچوں کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. یہ جناب مسلم کے وہ بچے ہیں جو کربلا کے میدان میں عزادارو، یہ جناب عقیل کے بیٹے جناب سعید ابن عقیل، جناب عقیل جنہوں نے جنہیں سے مولا حسین نے فرمائی، مولا کائنات نے فرمائش کی تھی کہ عقیل ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دو جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو. عقیل کے دل میں بھی تمنا جاگی کہ کربلا میں جیسے حسین پہ عباس شہید ہوگا ویسے ہی میرے بچے جناب جعفر ابن عقیل کا تاب ہو. آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ عزاداروں انہیں پرسہ دیجئے. اور جناب عقیل کو عبداللہ ابن عقیل، یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے کا تاب ہو، آپ کے درمیان میں آئے ہیں. میں کہوں گا جناب عقیل کے بیٹوں کتنے خوش نصیب تھے. جناب عبداللہ ابن حضرت عقیل، یہ بھی جناب عقیل کے ہی بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں شہید و شہداء میں اپنی قربانی پیش کر کے کہا مولا اگر 70 بار شہید کیا جائے اور پھر زندگی ملی نا تو ہم اسی طرح آپ پہ قربان ہوں گے. عزاداروں یہ بھی جناب جعفر ابن عقیل، یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے کا تابوت آپ کے درمیان سے جب تبرکات برآمد ہوں تو گھبرائے شرمائیے گا نہیں، بوسہ دیجئے گا، ان جنازوں کو بوسہ دیجئے گا، ان تبرکات کو بوسہ دیجئے گا جو کربلا کے میدان میں عزاداروں بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے. ایک ایک کا آشا حسین اب تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، ذرا غور سے اس تابوت کو دیکھیے. دو چھوٹے چھوٹے امامے اس تابوت پر رکھے ہوئے، یہ کس کے ہیں؟ اور زینب کے بیٹوں کے تابوت ہے جس نے کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا. اے میری ماں بہنوں، تم تو کنیزان زینب ہو نا، آواز دو اے شہزادی آؤ، ہم آپ کے بیٹوں کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. 2 جملے پڑھنے دیجئے. یہ کون ہے؟ اون محمد. مدینے سے تاریخ ملتی ہے کہ مدینے سے ہمراہ نہیں چلے، کربلا کے میدان میں آئے، ماموں سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے. جناب زینب کے پاس آئے، ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد جناب اون محمد کو اجازت ملی، اون محمد میدان میں آئے، غضب کی جنگ کی، کبھی میسرہ پر کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کرتے کرتے دونوں بچے زمین دین سے زمین پہ آئے. ادھر خبر ملی فضا نے آ کر جناب زینب کو مبارکباد دی تھی، اے شہزادی مبارک ہو، تیرے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے. زینب نے کہا اے فضا مبارکباد نہ دو، میرے بچے پیاسے ہیں لیکن خیمے میں سکینہ پیاسی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایسے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو. 2 جملے سنو. یہ بچے ادھر زینب مصلی پہ ہے. زینب نے مصلی پہ آنے کے بعد کہا پروردگار سکینہ پیاسی ہے، پروردگار اصغر پیاسا ہے، پروردگار اکبر پیاسا ہے. میرے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے. اتنے میں آواز آئی ماموں جان، آواز دی. ایک طرف سے جودت عباس، ایک طرف سے مولا حسین. وہ مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین مولا عباس میدان کربلا میں پہنچے، دونوں کی جان تھوڑی باقی تھی. ایک اون نے حضرت عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا، محمد نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنا کہا ماموں جان آپ کے سر کی قسمیں کھا رہا ہوں، خیمے میں جانا، اماں
سے کہنا میں نے فرات پہ قبضہ کیا تھا، لیکن مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے، ہم نے پانی نہیں پیا۔ اسی اور محمد کا تابوت، وہاں زینب، وہاں اونا، وہاں محمد، عزادارو اس کے پاس جو تابوت ہے حضرت جعفر ابن امام علی، یہ کون ہے؟ ام البنین کے بیٹے۔ ابھی آپ نے فضائل سنے؟ ام البنین مدینے میں 4 قبریں بناتی ہے اور بنا کر بٹھا دیتی ہے، کہتی ہے بچوں تم پر نہیں رہوں گی، میں حسین پہ رہوں گی۔ اسی ام البنین کے بیٹے جناب جعفر ابن امام علی، مولا عباس کے بے بھائی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، آپ انہیں پرسا دیں، ام البنین کو کہیں امام البنین آپ یہیں پہ موجود ہیں، آپ یہیں پہ موجود ہیں، آپ اپنے بچوں کا پرسہ پیش لیجئے۔ جناب عبداللہ ابن علی یہ بھی جناب ام البنین کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بھائی ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں عزادارو جناب حضرت عون ابن علی، یہ بھی مولا عباس کے بھائی، جناب عون کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عزادارو پرسہ دے دو، یہ جنازے ہیں جو کربلا کے میدان میں حضرت عمران ابن امام علی، یہ بھی مولا عباس کے بھائی اور جناب مولا کائنات کے بیٹے، آپ کے درمیان میں جب تابوت گزرے نا، پہنچا دینا اور کہنا اے کربلا کے 72 شہیدوں، تم پر ہماری جان نثار تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اگر ہم تو آئے ہیں رونے کے لیے نا، میں جب ہر سال آتا ہوں نا تو کچھ ماں بہنیں ہمیں بڑی دعائیں دیتی ہیں، بھائی دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم رونے کے لیے آتے ہیں، آج ہم رونے کے لیے آتے ہیں۔ تو چند جملے مسائب کے ہو جائیں، یہ کس کا تابوت ہے؟ غور کیا؟ یہ حسن کے قاسم کا تابوت ہے، حسن کے یتیم کا تابوت۔ ہوا قاسمہ، ہوا قاسمہ، ہوا قاسمہ، آواز لگاؤ نا، ہوا قاسمہ، ہوا قاسمہ، اے حسن کے یتیم، اے فروا کے یتیم، یہ حسین کے بھتیجے، اے زندگی میں پامال ہونے والے قاسم۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، 2 جملے مسائب سنے جناب قاسم۔ پروردگار آپ کی آوازوں کو سلامت رکھیں، اسی طرح دریا کرتے رہیں، رونے میں نہ شرمایا کریے، اس لیے کہ بڑی ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ جب آنکھوں سے اشک کو میرا حسین جو ہے نا حسین روتا ہے۔ کہیں یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریے کہ آج ہم یقیدہ ہیں نا، کہیں پہ میرا مولا حسین ہوگا، کہیں پہ بازوں کٹا ہوا غازی کھڑا ہوگا، کہیں پہ جناب علی اکبر آئے ہوں گے، کہیں پہ جناب حضرت ابو طالب ہوں گے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اور سنیے، ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور خون کے ٹکڑے، کلیجے کے ٹکڑے امام حسن کے برآمد ہوئے، ادھر خبر ہو گئی کہ زینب آ رہی ہے۔ کہا فرما، ہاں مولا۔ کہا میرے یہ کلیجے کے ٹکڑوں کو چھپا دو۔ کہا سن رہے ہو؟ کلیجے کے ٹکڑوں کو چھپا دو۔ بولا کیوں؟ کہا میری زینب دیکھ نہ پائے۔ میں کہوں گا زینب یہی حسن ہوگا جس کے زندگی میں جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے۔ اس کے بعد روایت میں سنیے، روایت کلیجہ پھٹ جائے گا۔ روایت میں ہے قاسم بہت چھوٹے، اور بچہ کھیلتے کھیلتے جو ہے نا، کھیلتے کھیلتے
बाप के सीने पे चला था। जनाब कासिम बाप के सीने पे आए। इतने में इमाम हसन ने कहा, भैया हुसैन, कासिम को मेरे सीने से उठा दो। लेकिन रवायत में और मिलता है कि एक जुमला है, कहते हैं इमाम हसन, भैया हुसैन, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है और जहर की शिद्दत ऐसी है कि कलेजे से ऐसे निकल रहा है तो जिसमें कासिम उतर गए। यही कासिम जो है इमाम हसन के कासिम के बाजुओं पे तावीज़ में दी। जनाब कासिम मैदान में गए, बड़ी तेजी के साथ जनाब कासिम मैदान में गए। मुख्तार के दरबार में गज़ब की जंग कर रहे थे। अरज़क को मारना, अरज़क के बेटों को मारना, गज़ब की जंग कर रहे थे। जंग करते करते मुख्तार के दरबार में एक शामी जालिम को पकड़ के लाया गया। तुमने क्या किया? कहा, मैं गुर्ज मारने में माहिर था। गुर्ज जानते हैं ना, लोहे का गोला होता है जो लोहे के सिक्कड़ में लगा होता है, उसे पहले खूब घुमाया जाता है और खूब घुमाने के बाद सवार पे वार किया जाता है। वो कहता है, मुख्तार, मैं मारने में इतना माहिर था कि मैं अगर सवार पे मारता था तो सवार घोड़े के साथ जमीन में धंस जाता था। मैंने वही गोर नौनिहाल कासिम पे मारा। कासिम ने आवाज दी, चाचा तेरा कासिम। दो जुमले रोलो दादारो, कासिम। एक जानिब से हज़रत अब्बास दौड़े, एक जानिब से मौला अब्बास दौड़े। एक मलून चाहता था कि जनाबे कासिम के सर को काटे। इमाम हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने उसके बाजू को काटना था तो उसने आवाज दी, महसूस करो मेरी बामहरों, मेरे आज़ादारों, महसूस करो कि भाई ये जनाजा जिसका है ना, ताबूत है, इसे जिंदगी में पामाल किया गया, जिंदगी में पामाल किया गया। एक जानिब से जैसे मौला हुसैन ने उस पर वार किया, उसने हमला किया, उसने शिमर के फौजों को बुलाया, घोड़े दौड़ाते हुए आए। अब इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। जब भी घोड़े के टाप कासिम के जिस्मों पे पड़ते थे, कासिम आवाज देते थे, चाचा तेरा कासिम पामाल हो रहा है। अज़ादारो, इधर के घोड़े उधर दौड़े, उधर के घोड़े उधर दौड़े। अब जब हुसैन आए तो क्या देखा? आयना कासिम। मेरे कासिम कहाँ हो? मेरे कासिम कहाँ हो? मेरे कासिम कहाँ हो? कासिम नजर नहीं आता। या मौलाना इरफान हैदर आबदी कहते हैं, हुसैन ने आवाज दिखाई, ए कासिम, इमाम वक्त तुझे आवाज दे रहा है। कासिम के लाश के टुकड़े फिजाओं में बुलंद हुए, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद, दो जुमले सुने, उसके बाद महसूस करो, जरा महसूस करिए, हुसैन ने अपने अबा को फैलाया जैसे माली गुलों को इकट्ठा करता। हुसैन ने कासिम के लाश के टुकड़े को इकट्ठा किया। इसके पहले हुसैन जितने जनाजे लेके आए हैं ना, लेकिन वही हुसैन ने गठरी में बांधा, गठरी में बांध कर लेकर जब हाथों पर लेकर खैमे के जानिब चला है तो उधर से बीवियों ने आवाज दी, हुसैन आ रहे हैं, लेकिन लाशा नहीं आ रहा है। सकीना दौड़ी हुई आए, ए बाबा मेरा कासिम। हुसैन ने अबा का दामन खोला, लाश के टुकड़ों पे बीबी आ गिरे। वाह कासिमा, वाह कासिमा। ये सलाए बुलंद हुए। अज़ादारो, वही जनाबे कासिम के भाई, इमाम हसन के बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हुसैन, जनाबे इमाम हसन के बेटे का जनाबे अब्दुल्ला का भी ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। एक एक ताबूत को
पुरसा दीजिएगा और कहिएगा मौला ये भी जनाबे अब थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। कुछ तो ऐसे हैं ना, कुछ ऐसे दाऊद हैं जिस पे हम नहीं, ज़ैनब ने भी बहुत क्रिया किया। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा जवान भाई सलामत रहे, लेकिन सुगरा का अकबर मारा गया। सुगरा आपके दरमियान में आई होगी, बहने भाई से बड़ी मोहब्बत करती है। मैं भी बहन रखता हूँ, जब परदेश निकलता हूँ ना, कोई फोन न करे, बहन फोन करती है, भैया कैसे हो, लेकिन हाय रे गरीब सुगरा मदीने में इंतजार करती रहे। इधर अली अकबर के कलेजे में बर्छी की अली तो डाली गई। आप गिरिया कर रहे हैं, आपको मौला सलामत रखे। वाह अकबर, बोलो ना वाह अकबर, वाह अकबर, वाह अकबर। तो जुमले सुने, तो जुमले सुने। मेरे कलेजे में जितनी ताकत रहेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जब ये सरों नेज़े पे जा रहे थे, सबके सर नेज़े पे थे। जब हलब से सुने, मैं ठहर गया ताकि आप भी इंसान हैं ना, मैं भी इंसान हूं, आपके कलेजे में भी ताकत है। हम तो सैयदे सज्जाद नहीं न हो सकते, हम तो शहजादी ज़ैनब नहीं न हो सकते, हम तो तमाचे लगने वाली सकीना नहीं हो सकते ना, कि तमाचे खाने के बाद भी हाय मेरा मुंह। हलब से ये काफिला गुजर रहा था, हलब से। मेरी माँ बहनों दुआ देना, ये दुआ का मुकाम है कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूं मैं पढ़ पाऊंगा। मेरे कलेजे में भी ताकत उतनी है जितनी आपके कलेजे में ताकत। हलब से ये सर जा रहे हैं नेज़े पे। जैसे ही अली अकबर का सर गुजरा, एक हलब की एक मोम बीबी ने कहा, देखा गौर से, बेहतरीन खूबसूरत गेसू, खूबसूरत पेशानी, खूबसूरत भवें। देखने के बाद गौर करे वो यहूदी है ना, दूसरे कौम की है ना। अली अकबर के खूबसूरत देखने के अली अकबर ये मलून क्या करते थे ना, जिसका बेटा होता था ना उसी के पास उसका सर रखते थे। यानी कि कासिम के सर फरवा के पास, उम्मे लैला का सर अली अकबर के बाद। एक बार उस बीबी ने कहा, बीबी ने हाथों को उठाया, ए मेरे खुदा लैला सुन रही है, ए मेरे खुदा कितना खूबसूरत है, ए मेरे खुदा इसकी भवें देखो, ए मेरे खुदा इसकी पेशानी देखो। अल्लाह करे, दुआ कर रही है, अल्लाह करे कि इसकी शहादत के पहले, इसके मरने के पहले इसकी मां मर गई। इसके मरने के पहले इसकी मां मर गई हो। उम्मे लैला ने कहा, ए बीबी ऐसा ना कहा, इसकी गरीब मां लैला। अकबर मैदान में बड़ी तेजी के साथ अकबर मैदान में आए। पूरे मसाइब नहीं पढ़ने, बस दो जुमले महसूस थी। अकबर मैदान में आए। मैदान में आने के बाद अकबर ने गजब की जंग की। जब देखा कि अकबर को करीब नहीं, अकबर को ये शहीद नहीं कर पा रहे हैं, मकातिल में लिखा है दो मलून जमीन में लेट गए, मुर्दों के दरमियान लेट गए। एक इस जानिब लेटा, एक इस जानिब लेटा। लेटने के बाद जब अली अकबर उस जगह पहुंचे, एक बार अली अकबर को पर्ची की यानी मारी।
مار کے علی اکبر اب تک جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے نا اس نے کہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آقا مدد کو آؤ، چچا مدد کو آؤ، لیکن اکبر نے آواز دی بابا بیٹے کا آخری سلام۔ محسوس کرو میری ماں بہنوں، محسوس کرو، ادھر حسین خیمے کے دروازے پہ گرے، زینب مسلح پہ گری، ام لیلہ دیواروں سے ٹکرائی، حسین میدان میں آئے۔ اب محسوس کرے، میں ذرا سا ٹھہر کے پڑھتا ہوں۔ ضعیف باپ ہے، اکبر مارا جا چکا ہے، ضعیف ماں ہے، عباس نہیں ہے، ضعیف ہے اور محمد نہیں ہے، ضعیف ہے قاسم نہیں ہے۔ آواز دے رہا ہے اے میرے لال اکبر، اے میرے لال اکبر، اکبر میری آنکھوں سے کچھ سوچتا نہیں ہے، اکبر کہاں ہو میرے لال، غریب باپ کو آواز دے دو۔ یہاں شاعر کہتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، کہتے ہیں کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، یہی لکھا ہے 72 جگہ حسین گرے۔ اس کے بعد مقاتل میں لکھا ہوا نوجوان سلامت رہے، تجھے سلامت رہے، تیری والدہ کو سلامت رکھے، تیرے ماں باپ سلامت رکھے، اے لیلا بی بی آؤ، یہ نوجوان تیرے نوجوان کا پرسہ دینے آئے۔ اس کے بعد جیسے چھوٹے بچے گھٹنیاں چلتے ہیں نا، حسین گھٹنیاں چلتے ہیں، چل نہیں رہا، محسوس تو کرو، ایک بوڑھا باپ گھٹنیوں چل کے کہہ رہا ہے اکبر، اے میرا لال اکبر، اے میرے لال اکبر، اے میرے لال اکبر، اے میرے لال اکبر۔ اکبر کے قریب پہنچا، حسین ڈکے، کیا دیکھا حسین کلیجے میں چھوڑ دیا مسائل، بہت طویل مسائل ہیں، ایک بار جو جملہ سنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، یہ میری ماں بہنوں نوجوانوں، تمہارا نوجوان سلامت رکھے، لیکن حسین کا نوجوان باپ کے زانو پہ تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے کیا دیکھا، کلیجے پہ علی اکبر ہاتھ رکھے ہیں۔ حسین نے کہا میرے لال محسوس کر، میرے لال، اے میرے لال، ہاں بابا۔ علی اکبر آنکھیں بند کیے ہوئے، ہاں بابا کیا بات ہے بیٹا، کلیجے پہ ہاتھ کیوں رکھا میرے لال؟ علی اکبر نے کہا بابا بہت درد ہو رہا، بابا کلیجے میں درد ہو رہا ہے۔ کہا میرا لال کیا، کہ پرچھی کی آنی کلیجے میں ٹوٹ گئی۔ حسین نے زانو زمین پہ رکھا، پرچھی کی آنی پکڑی، اب جب نکالا پرچھی کی آنی میں علی اکبر کا الجھا ہوا کلیجہ، واہ اکبرہ، واہ اکبرہ، واہ اکبرہ۔ عزادارو تو مجھے غازی کے مسائل وقت ہو چکا۔ سرداج بھائی آپ تو علم کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، بہت لگاؤ ہے آپ کو، مجھے بھی غازی سے بہت لگاؤ ہے۔ یہ کون غازی ہے؟ کون غازی ہے؟ جس سا بہادر کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر وہ غازی بیٹھ کر رو رہا ہو
اور کیوں خیمے میں بیٹھ کے غازی میرا رو رہا. فضہ دوڑی ہوئی آئی شہزادی زینب حامہ فضہ کہ میرا غازی رو رہا. آئی کلیجے کلائیوں کو پکڑا کہ عباس کیوں رو رہے ہو؟ اب محسوس کرو مسائل محسوس کرنے کا. عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا شہزادی سن رہی ہو یہ سارے بچے مجھے بڑی چہیتے ہیں. ہاں ہیں لیکن سکینہ کتنی ٹھار سے مجھ سے. شہزادی مجھے سکینہ کی التش کی آوازیں بلند ہیں برداشت نہیں ہو. حسین لے کر آئے حسین لے کر آئے زینب لے کر آئی حسین کے پاس. بھیا حسین اجازت دے دو عباس کو. مسائل مقتل نہیں پڑھنا پڑھوں گا تو 2 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں. جناب علی اکبر جناب عباس کے مسائل 2 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں. شہزادی نے وہ طاقت دی لیکن 2 جملہ بس سنیں. ہم نے اس لیے تمہید باندھا ہوا. اب یہی عباس میدان میں جا رہے ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کوزے کا ماتم کرتی ہیں. ادھر سکینہ نے سوکھا مشکیزہ دیا. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور کہا میرا غازی جا رہا ہے میرا چچا جا رہا ہے تم ہم پانی پلائیں. غازی میدان میں گئے. حسین نے اکبر کو بلایا. اکبر میرا غازی میدان میں گیا ہے ذرا منظر کشی کرنا. آغاز بڑی تیزی سے جا رہا ہے بہت تیزی سے جا رہا ہے. اس کے بعد کہا بابا چچا کا علم نظر نہیں آ رہا ہے. چچا کا علم نظر نہیں آ رہا لگتا ہے چچا نشے میں در. پھر کہا چچا کا علم بڑی تیزی سے آ رہا ہے محسوس کر بڑی تیزی سے آ رہا ہے. علم آیا. اتنے میں علی اکبر نے کہا بابا قیامت ہو گئی. علم داہنے جانب سے بائیں جانب گیا. سمجھ میں آیا نا. ایک ملعون نے چھپ کے غازی کے ایک بازو کو شہید کیا. اس کے بعد غازی نے دوسرے جانب ہاتھوں میں علم لیا. اتنے میں علی اکبر نے کہا بابا علم ہچکولے کھا رہا ہے. علم لگتا ہے گر گیا. دوسرا بازو کاٹا گیا. ادھر مشق سکینہ میں تیر لگا. غازی نے کہا اے اسب با وفا ہمیں میدان میں لے کر مجھے پورے مسائل نہیں پڑھنے ہیں. ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا رہی ہے. عزادارو اس کے بعد حسین میدان میں آ بڑی تیزی کے ساتھ حسین میدان میں آئے. غازی کے قریب آئے. سرزانوں پہ رکھا. سرزانوں پہ رکھنے کے بعد کتنی ڈھارس تھی حسین کو. جانتے ہیں کتنی ڈھارس تھی حسین کو. سرزانوں پہ رکھا. سرزانوں پہ رکھنے کے بعد حسین نے ایک بار عباس کو محسوس ہوا کہ میرا سردان غازی کے زانوں پہ ہے. ایک بار کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا میں دنیا میں آیا تھا تو پہلی بار آپ کے چہرے کی زیارت کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو آپ کے چہرے کی زیارت کروں. تو کہا زیارت کرو تو آنکھوں میں تیر ہے. حسین نے آنکھوں سے تیر صاف کیا. عزادارو اس کے بعد حسین نے کلیجے سے لگایا کہ عباس تمہاری وصیتیں تمام ہو گئی. اب حسین کی وصیت ہے. عباس نے بازوؤں کو دیکھا. غلام سے وصیت کیسی؟ عباس دنیا میں جب آئے تھے نا دنیا میں جب آئے تھے تو پہلی بار میرے چہرے کی زیارت کی تھی. ابھی تک تم نے بھائی کہہ کے نہ پکارا ہے. آخری بار بھائی کہہ کے پکارو. عزادارو حسین کو ایک بار کلیجے سے لگایا. کہا بھائی رقبرون تجھے سے برباد کر گئی. 2 جملہ ٹھہر کے سنو. یہ عباس دنیا سے گیا. حسین نے کمر پکڑا. آخری وقت
جب حسین کو لبوں پہ پتھر مارا گیا، پتھر لگا تھا، حسین نے کسی کو آواز نہ دیا تھا، آواز دی غازی تیرا آقا غریب ہو گیا، واپس آ۔ اسی عباس کا تابوت ساتھ میں علم بھی جا رہا ہے، ایک ایک تبرکات کو آپ مرشد ہیں، اور کہیں کتنے خوش نصیب تھے۔ عزادارو 2 منٹ ہیں، 2 جملے یہ دیکھیے، رباب کی اجڑی ہوئی نشانی کا جھولا، بڑے تمنا سے نا آپ علی اصغر کا جھولا سجاتی، بڑے تمنا سے علی اصغر کا جھولا سجاتے۔ یہ علی اصغر کون ہے جانتے ہیں؟ علی اصغر کربلا کے میدان میں مدینے میں 18 دن کے تھے، جب آئے 6 مہینے کے ہیں کربلا میں، اور یہ واحد ایسا شہید ہے جو حسین سے پہلے شہید ہوا ہے۔ یہ باب الحوائج بھی ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ مصائب میں مقاتل میں نے پڑھا ہے کہ حسین کے اس چشماہے کی کیفیت ایسی ہوتی، حسین نے کہا حل من نا، علی جھولے سے گرایا۔ کیفیت 2 جملے کیفیت کے سنو، اس کے بعد میں مصائب کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں اس لیے ٹھہر گیا کہ آپ بھی انسان ہیں، ٹھہر ٹھہر کے روئیے تاکہ رباب کو بھی پرسہ دینا، رباب کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینا۔ آپ کو معلوم ہے رباب جب انتقال کی تھی نا تو غسالہ نے کہا تھا اے بی بی یہ کون بی بی ہے جس کے سینے پہ گٹھری بندھی ہوئی ہے؟ جب گٹھری کھولی گئی تھی نا کچھ نہیں تھا، سکینہ کے بندے تھے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں، وہی علی اصغر۔ کیفیت سنو جو حسین نے کہا ہے حل من ناصر ینصر، اور حسین واپس آئے ہیں۔ جب واپس آئے ہیں علی اصغر کو جب ہاتھوں پہ لیا ہے تو مقاتل میں لکھا ہوا مثال دی گئی ہے، آپ بازار جاتے ہیں، بازار سے مچھلیاں خرید کے لاتے ہیں، مچھلیوں کو جو پانی سے باہر نکلتے ہیں پہلے مچھلیاں بڑی تڑپتی ہیں، خوب تڑپتی ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ مچھلیاں خوب تڑپتی ہیں۔ جب مچھلیوں کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو مچھلیاں لبوں کو کھولتی ہیں، بند کرتی ہیں۔ علی اصغر کی بالکل ویسی کیفیت ہے کہ علی اصغر لب کھولتا ہے بند کرتا ہے، لب کھولتا ہے بند کرتا ہے، آواز دیتا ہے اے بابا تیرا اصغر بہت پیاسا ہے، یا علی اصغر، یا علی اصغر۔ یہی چشماہے کے گلے میں 3 پھل کا تیر لگایا ہے، حسین کے یہ تیر حسین کے گلے کو چھیدتا ہوا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں دھسا۔ حسین نے چلوں میں پانی لیا۔ اب محسوس کرو عزادارو، آپ محسوس کرو زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہو، اعمال عاشورہ میں کیا کرتے ہو، رباب سے کیا کہہ کر میرا مولا لایا تھا، ماں بہنوں رباب سے کیا کہہ کے لایا تھا، لاؤ ہم اسے پانی پلا کے لاؤ۔ حسین علی اصغر شہید کر گئے، حسین نے آبا کے دامن علی اصغر کی لاش کو لیا،
ابا کا دامن کا سامان دیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین 7 بار خیموں کے بعد خیموں کے جانب بڑا آواز دی رباب کے پہلے سنو میرے ماں بہنوں عزادارو، رباب کے پہلے وہ 4 سال کی بہن دوڑی ہوئی آئی جسے سکینہ کہتے. سکینہ نے کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ کہا نہیں. جب جیسے ابا کا دامن ہونا آپ قربانی میں دیکھتے ہیں نا اونٹ کو کیسے نہیں کیا جاتا، حسین کا یہ چشمہ بالکل ویسے ہی نہر کیا گیا تھا. سکینہ نے کہا میرا اصغر بیمار آ گیا. رباب نے لیا، حسین پشت خیمہ پہ آئے، چھوٹی سی قبر بنائی. اب قبر بنانے کے بعد علی اصغر کو اس جلتی ہوئی قبر میں رکھا، پیروں پہ خاک ڈالا. حسین نے سینے پہ خاک ڈالا، چہرے پہ خاک ڈالتے ہوئے حسین نے منہ پھیر لیا. اماں فاطمہ آ کر دیکھو علی اصغر کو. آخری جملہ میری ماں بہنوں سنو 2 جملے. اس کے بعد حسین میدان میں آئے، شام غریباں آئی، 72 سروں کو شمار کرنا شروع کیا، ایک سر نہیں ملا. کسی نے کہا حسین نے علی اصغر کو کہیں چھپا دیا ہے، دفن کر دیا ہے. نیزے بردار نیزے لے کر چلے. ادھر فضا نے رباب سے کہا رباب تیرے لال کی خیر نہیں، نیزہ بردار. اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. ایک ظالم نے زمین پر نیزہ مارا، اب جو اٹھایا علی اصغر کا جنازہ اس نیزے میں چھپا ہوا آیا. عزادار آئیے آپ فرصہ دے رہے ہیں، ذرا سا آپ جہاں ہیں اپنے مقام پر جو یہ سواری حسین کی تھوڑی دیر کر لا کر سامنے رکھیے. یہ سامنے ذرا تھوڑی دیر کر ذوالجناح کو سامنے لائی. یہ ذوالجناح کون ہے؟ حسین کی سواری ہے. یہ ذوالجناح کون ہے؟ حسین کی سواری. ذرا سا اچھا وہی رہنے دیجئے وہ سرتاج بھائی، چونکہ سواری ہے وہی رہنے دیجئے، لیکن ذہن میں آپ ذوالجناح رکھیے. ذوالجناح ذہن میں رکھیے گا. یہ کس کی سواری ہے؟ حسین کی سواری ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین چلے ہیں تو حسین چپکے سے کھڑے تھے ذوالجناح کے پاس. سکینہ باہر تھی، وہ بعد میں پڑھوں گا. اس سواری کی ہی منظر کشی حسین کے ایک شاعر نے کی ہے. کہا حسین جب کے چلے باد دوپہر رن نہ تھا کوئی. حسین جب کے چلے باد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. سکینہ بانٹ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. سکینہ اسی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جائیے گا. میرے بابا آخری 2 جملے. اس کے بعد یہی ذوالجناح میدان میں گیا، جب اپنے پیشانی پہ خون سے ملا، جب خیمے میں آیا باگیں کٹی ہوئی تھی، خون میں نہ آیا ہوا تھا. جب سکینہ کے قریب آیا سکینہ نے ایک جملہ کہا. سکینہ اے ذوالجناح ایک جملہ سنیں. جب یہ ذوالجناح قریب آیا نا سکینہ نے دیکھا باگیں کٹی ہوئی ہیں، رہوار کٹی ہوئی ہے،
لجام کٹی ہوئی ہے، خون میں تر ہے، پیشانی پر خون ہے۔ ایک بار سکینہ نے کہا ذوالجناح یہ پیشانی پہ خون کس کا ہے؟ اس نے بے زبانی میں کہا میرے غریب حسین کا ہے، غریب حسین کا۔ اب آخری جملہ سکینہ نے کہا ذوالجناح تیری باغیں بتا رہی ہے کہ میرا بابا اتنا نہیں ہے، گرایا گیا ہے، لیکن اتنا بتا دے میرے بابا کو ذبح کرنے کے پہلے پانی تو دیا گیا تھا۔ یا حسین، یا حسین۔ خاموشی کے ساتھ سواری گزر رہی ہے، محسوس کر جب یہ ذوالجناح خیمے میں آیا تھا تیروں سے پیوستہ، ایسا ذوالجناح پیشانی پر حسین کا خون، باغیں کٹی ہوئی۔ عزادارو اسے ذوالجناح سے سکینہ نے کہا تھا، سکینہ نے کہا تھا، اسے ذوالجناح سے کہا تھا لیجئے باب الحوائج کا علم جا رہا ہے، اے غازی عباس، اے بیویوں کی ڈھارس، اے بیویوں کی ڈھارس، اے غازی عباس، یہ عزادار، یہ کنیزانے، بس آخری میں زحمت نہیں کہتا، یہ عبادت ہے، ہم تمنائے زینب حسین کا، غریب حسین کا، مظلوم حسین، اکبر کے بابا کا، قاسم کے چچا کا، عباس کے آقا کا، زینب کے غریب بھائی کا۔ اب یہاں تو دو چار جملے میں مسائل پڑھوں گا، یہاں نہ پڑھا جائے، اس لیے وہ حسین ایک جملہ سنیں، ایک جملہ سنیں بس، یہ کون حسین ہے؟ ایک جملہ سنیں، یہ کون حسین ہے؟ یہ حسین وہ ہے جس نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں اکٹھا کیا۔ رو رو اپنے وقت امام کو وقت کا پرسا محسوس کرو، یہ حسین وہ ہے جس پہ رونے پر اس کی بیٹی کو تمانچے مارے۔ آپ کو معلوم ہے حسین کی اکلوتی میں حسین کی بیٹی سکینہ خاک پہ نہیں سوتی، کہاں سوتی؟ اب آئیے میں یہاں سے پڑھتا ہوں میر انیس کی مسجد۔ حسین اس خیمے میں آئے جس خیمے میں سید سجاد تھا، آواز دی میرے لال، اے میرے لال آنکھیں کھولو میرے لال، دیکھو تیرا بابا آیا ہے میرے لال۔ اے میرے لال کوئی سہارا نہیں ہے میرا میرے لال۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے شہید الشہداء۔ اس کے بعد محسوس کرو، یہاں تو میں مسائب پڑھوں گا، کلیجے میں جتنی طاقت دعا کرو کہ مر جاؤں، اس کا حسین کا مسائب پڑھتے پڑھتے
میں لوگ کہتے ہیں پرویز صاحب بڑے لمبے مسائل پڑھتے ہو. ارے میری ماں بہنوں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تجھے اکبر کا واسطہ دعا کرنا کہ میں جب مروں تو حسین کا مسائل پڑھتا ہوں. اے میرے لال اب محسوس کرو سجاد نے آنکھیں کھولی بند کی, آنکھیں کھولی بند کی, آنکھیں کھول کر کہا بابا یہ پیشانی پہ خون کیسا ہے. سرتاج بھائی سنو میرے. اس کے بعد سید سجاد نے کہا بابا میرا غازی کا رو لو عزادارو. کس دل سے حسین نے کہا, کس دل سے حسین نے کہا مارا گیا غازی. پھر سجاد نے کہا بابا میرا اکبر. حسین نے روتے ہوئے کہا کلیجے میں پرچی کی کنی توڑ ڈال. کہا بابا سنبھالو اس بچے کو, رو لو بیٹا رو لو. نہ جانے اگلے سال کون ہوگا جو بیوی کو پرسہ پیش کرے گا. آؤ شہزادی تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے ہمیں پتا ہے, لیکن اس کا مصائب ہو رہا ہے جس کی بائیں پسلیاں دائیں چلے گئی تھی, دائیں پسلیاں بائیں جانب چلے گئی تھی. سلامت رو لو وردہ پیش کرو. اسی لیے اتنے مسائل بنے. اب سنو ایک بار سید سجاد نے کہا بابا میرا قاسم کہاں ہے. کہا لاش کے ٹکڑے چن کر لاؤ. ایک بار سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میرا سہارا دے کر مجھے بٹھاؤ. اسی امام کی آج شہادت کا دن ہے. پھوپھی اماں دو جملے سن لو. امام سے پوچھا گیا سید سجاد سے مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی تھی؟ تو کہا تھا شام. کہا بابا کس طرح سے مصیبت ہے؟ کہا اس میں ایک مصیبت ایسی تھی ہم کو ایسے باندھ کے لے جایا جا رہا تھا جیسے غلام لے جائے جاتے. اس کے بعد کہا پھوپھی اماں ذرا ہمارا عصا لے کر آئیے, تلوار لے کر آئیے. کہا کیوں میرے لال؟ کہا میں میدان میں جاؤں گا. حسین نے کہا اور رخصت ہوئے آئے. ساری بہنیں جو ہیں نا ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہیں. کبھی اکبر, کبھی زینب سے جدا ہوئے, کبھی ام لیلا سے, کبھی ام کلثوم سے. حسین اب بتائیے آپ نے کہیں مقاتل میں پڑھا ہے کہ سکینہ خیمے میں نہیں ہے, خیمے کے باہر
سکینہ انتظار کر رہی ہے. یہاں میر انیس کہتے ہیں حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین ذوالجناح پر تیار سو. دو جملے چلنے لگے. کہتے ہیں اے اسب باوفا اس کے بعد تجھ پر کوئی سوار ہونے نہیں آئے. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے. کہا اب یہ آخری زحمت ہے اس کے بعد تجھ پر کوئی نہیں آئے. ایک بار ذوالجناح نے اس طرح سے سمو کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ ذوالجناح کے قدموں کو پکڑ کے کہتی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. صبح سے جو بھی گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا. اے میری ماں بہنوں تمہاری گودیاں سلامت ہیں. یا زداروں تمہارا سب کچھ سلامت ہے. اب سکینہ جو ہے آخری خواہش کرتی ہے. بابا تجھے معلوم ہے سکینہ سینے پہ سوتی. تھوڑی دیر کے لیے پورا مسائل نہیں پڑھوں گا وقت نہیں ہے. سکینہ کو سینے پہ سلا دو. باپ اور سکینہ سے کہہ رہا ہوں. سکینہ باپ سے کہہ رہی ہوں باپ سے بیٹی کی بڑی رغبت ہوتی ہے. جب بھی باپ آپ جاتے ہیں گھروں میں ایک انسان اگر 7-8 گھنٹے کام کر کے بھی آتا ہے تو بیٹیاں پوچھتی ہے بابا ٹھیک تو بابا خیریت سے. ایسا باپ جسے پتا ہے کبھی میں ذبح کر ڈالوں گا اور سکینہ تماچے کھائیں گا. اس نے سینے پہ سلایا. مقاطع میں لکھا ہے کہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنے کے بعد سکینہ نے بڑی تیزی کے ساتھ کہا بابا خدا حافظ خدا حافظ. حسین نے کہا سکینہ کیوں خدا حافظ کہہ رہی ہے؟ کہہ رہے بابا ابھی میں آپ کے سینے پہ سوئی تھی تو میری دادی اماں میرے خواب میں آئی اور کہہ رہی ہے اے سکینہ میرا لال بہت پیاسا ہے. جاؤ بابا خدا. حسین مدینے میدان میں کبھی اکبر کے لاش پہ بس آخری کبھی اکبر کے لاش پہ کبھی اکبر کے لاش پہ کبھی اونو محمد کے لاش پہ کبھی غازی سے آگے کہا غازی دیکھو میں کس طرح سے تمہارے دشمنوں سے بدلہ لے رہا ہوں. اتنے میں آواز قدرت آئی. آپ علماء سے خطبہ سے سنتے ہیں کہ حسین زین پر ڈگمگا رہا تھا. نہیں ابھی سواری گئی نا سواری پر حسین ذوالجناح پہ ڈگمگا نہیں رہا تھا. جب حسین نے نوام میں تلوار رکھی تھی نا تو شمر حرام زادے نے فوجوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور کہا تھا اس غریب پر تنہا وار کرو. اتنا کہنا تھا کہ چاروں جانب سے ایک جانب برچھی والے تھے ایک جانب نیزے والے تھے. اب جب نیزہ لگتا تھا نا حسین برچھیوں کی جانب جاتا تھا. حسین جب برچھی لگی تھی نا اب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. حسین دین سے زمین پر کیسے آیا میں نہیں پڑھ پاؤں. حسین دین سے زمین پہ آیا. ادھر زینب تلے زنبیہ پہ آئی. تلے زنبیہ پہ آنا تھا. ایک بار حسین نے کہا زینب جاؤ خیمے میں جاؤ ابھی جو منظر ہونے والا ہے اے زینب تم دیکھ نہیں پاؤ گی. آخری جملہ جب تابوت نکلے نا بی بی کو جو پسلیاں سنبھالے ہوئی آئی ہے نا
اس کے لال کو یا حسین کہہ کے قرصہ دے دینا۔ عزادارو ادھر کیا ہوا، شمر جو ہے نشیب میں، حسین نشیب میں ہے۔ ایک بار کسی ملعون آگے بڑھا، کہا ایسے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک تلوار سے 2 کو قتل کیا جائے، ایک تلوار سے 2 کو قتل کیا جائے۔ کیسے؟ کہ اگر یہاں قتل کر دیا نا تو صرف حسین قتل کیا جائے گا، لیکن وہ منظر مجھ سے بھی پڑھا نہیں جاتا کہ لہجے میں بڑی طاقت شہزادی میں تھی، اے شہزادی میں پڑھ پاؤں۔ کہا یہاں اگر قتل کر دیا تو صرف حسین قتل کیا جائے گا، چاہتا ہوں کہ حسین کے ساتھ ساتھ زینب بھی قتل کی جائے۔ اب جانتے ہیں اس شمر حرامزادے نے حسین کے بالوں کو پکڑا، کیسا ہوا وہاں لے کر آیا جو سامنے زینب تھی۔ کرو ماتم، رخساروں کو مارو، آج تمہیں کوئی روکنے نہیں آئے گا۔ آخری جملہ پڑھ چکا میں، یہ ملعون حرامزادہ شمر حسین کے بالوں کو پکڑا، کھینچتا ہوا لے کر آیا۔ جانور کو کہاں سے ذبح کرتے ہیں؟ تاکہ یہاں نرم جگہ ہے، میرے حسین کو کہاں سے ذبح کیا گیا؟ عزادارو بس 2 جملے اور مصائب تمام، حیات نہیں تو پھر آئندہ سال آپ کی خدمت میں پڑھوں گا حسین کے ہاتھ ڈالا یہ حرامزادہ حسین کے سینے پہ اپنے گھٹنوں کو رکھا، رکھنے کے بعد بالوں کو پکڑا، تلوار چلائے شروع کی۔ 2 جملے بالوں کو پکڑا، خنجر چلانا شروع کیا۔ پکڑو اس طرح سے حسین کے بالوں کو پکڑ کر خنجر چلانا شروع کیا۔ حسین زینب دیکھ رہی ہے، آواز دی ہوگی اماں، آواز یہ دی ہوگی بابا، آواز یہ دی ہوگی نانا، لیکن شمر کہتا ہے ملعون یہ حرامزادہ کہ میں نے حسین کے بالوں کو یوں پکڑا تھا، ذبح کر رہا تھا، حسین کے لب ہل رہے تھے، میں کانوں کو لگایا، حسین کہہ رہا تھا عباس میرا ایک غازی غریب ہو گیا، ابا اے ابا، یا حسین، 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 یا حسین۔